ناظرین شیعہ زاداری اور حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی یہ مجلس برائے ایصال ثواب مرحومہ صابرہ جعفری بنت ابوالحسن مرحوم منعقد کی گئی ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام عالی جناب مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ۔ مجلس کا آغاز انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ تلاوت کلام پاک کے فرائض کو انجام دیں گے عالی جناب مولانا سید حیدر علی تابش صاحب۔ اس کے بعد پیش خوانی کے لیے جناب طہور عابدی صاحب، جناب یوسف عابدی صاحب اور جناب حسن واسطی صاحب بارگاہ ائمہ معصومین میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کریں گے۔ لہذا آپ تمام حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ صابرہ جعفری بنت ابوالحسن مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ میں گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا سید حیدر علی تابش صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں ایک صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس
نفس إنه لقول رسول كريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على حضرات مومنین، یہ تھے جناب مولانا حیدر علی تاوی صاحب جو تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کر رہے تھے. اب میں اس کے بعد گزار ہوں طہور عابدی صلی اللہ علیہ سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ ائمہ معصومین میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں. آپ حضرات ایک صلوات سے آپ ان کا استقبال. رونا بھی ہے بابا پہ آنسو بھی چھپانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ آنسو بھی چھپانے ہیں. زندہ میں سکینہ کو ہے، زندہ میں سکینہ کو یہ غم بھی اٹھانے ہیں. رونا بھی ہے بابا پہ آنسو بھی چھپانے ہیں. شبیر کے بچوں میں ایک ایسی یتیمہ ہے، معلوم نہیں ہوتا مردہ ہے کہ زندہ ہے. ظالم کے تماچوں سے ہے، ظالم کے تماچوں سے رخسار بچانے ہیں. رونا بھی ہے بابا پہ آنسو بھی چھپانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ. معصوم سی بچی پہ یہ ظلم بھی ڈھاتے ہیں، روئے تو ستاتے ہیں، چپ ہو تو رلاتے ہیں. کب جانے ہنسی تھی وہ ہے، کب جانے ہنسی تھی وہ، اب بیتے زمانے ہیں. رونا بھی ہے بابا پہ آنسو بھی چھپانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ. ایک شب کی مسافت پہ تقدیر ہی بدلی ہے کہ زد پہ تماچوں کی کم سن سی وہ بچی ہے. قربان ہوئے جس پہ ہے، قربان ہوئے جس پہ عباس
کے شانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ، ڈر اپنی جگہ لیکن کچھ یوں بھی نہیں روتی، یہ سوچ کے چپ ہے کہ جس وقت رہا ہوگی تب تربت اصغر پہ آئے، تب تربت اصغر پہ کچھ آنسو بہانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ، آنسو بھی چھپانے ہیں۔ حضرات مومنین، اب اس کے بعد میں جناب یوسف عابدی سے گزارش گزار ہوں کہ تشریف لائے اور بارگاہ ائمہ معصومین میں نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں ایک صلوات ارشاد فرمائیں۔ صلی اللہ محمد محمد۔ جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، پرچم عباس کے سائے میں آ جایا کرو، جب کبھی تم گردش، جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہش خلد بری، جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہش خلد بری، مجلس شبیر میں آیا کرو جایا کرو، جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہش خلد بری، مجلس شبیر میں آیا کرو جایا کرو، خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی، خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی، اپنے بچوں سے علم غازی کا اٹھوایا کرو، اپنے بچوں سے علم غازی کا اٹھوایا کرو، جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو۔ نعرہ صلوات۔ صلی اللہ محمد محمد۔ ابھی آپ یوسف عابدی صاحب کو سماعت فرما رہے تھے، میں اس کے بعد گزارش گزار ہوں عالی جناب حسن واسطی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنے بہترین اور مخصوص انداز میں بارگاہ ائمہ معصومین میں کلام پیش فرمائیں۔ مومنین سے التماس ہے کہ ان کے استقبال میں ایک صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ محمد محمد۔ ایک مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس آج یہاں منعقد کی گئی ہے۔ اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو ایصال فرما دیں آپ حضرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر کرتا ہوں کہ
کہ کون کہتا ہے محب آل کو آتی ہے موت، کون کہتا ہے محب آل کو آتی ہے موت، زندگی کے بعد پھر ایک زندگی لاتی ہے موت، کون کہتا ہے محب آل کو آتی ہے موت، زندگی کے بعد پھر ایک زندگی لاتی ہے موت، ہیں جو اہل ظلم کر لیں اپنے ظلموں کا حساب، ہیں جو اہل ظلم کر لیں اپنے ظلموں کا حساب، 4 دن کی زندگی میں کتنی بار آتی ہے موت، ہیں جو اہل ظلم کر لیں اپنے ظلموں کا حساب، ہیں جو اہل ظلم کر لیں اپنے ظلموں کا حساب، 4 دن کی زندگی میں کتنی بار آتی ہے موت کہ کیا عجب خنجر سے چلنے کا سلیقہ چھین لے، کیا عجب خنجر سے چلنے کا سلیقہ چھین لے، نفس جس کا مطمئن ہے اس سے گھبراتی ہے موت، کیا عجب خنجر سے چلنے کا سلیقہ چھین لے، کیا عجب خنجر سے چلنے کا سلیقہ چھین لے، نفس جس کا مطمئن ہے، آخری شعر اس سلسلے کا پیش کر رہا ہوں، نفس جس کا مطمئن ہے اس سے گھبراتی ہے موت، کہ زندگی کو اتنی ہمت دینے والوں پر سلام، روک دیتے ہیں تو دروازے پہ رک جاتی ہے موت، زندگی کو اتنی ہمت دینے والوں پر سلام، زندگی کو اتنی ہمت دینے والوں پر سلام، روک دیتے ہیں تو دروازے پہ رک جاتی ہے موت۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں آپ حضرات۔ حاضر کرتا ہوں یہاں سے ایک مطلب اور چند شعر حاضر کر رہا ہوں، تازہ کلام ہے، میں پہلی بار آپ لوگوں کے درمیان پیش کر رہا ہوں، کہیں کوئی کمی ہوگی تو اس کو پوری کر دیجئے گا، کہ حقیقت آپ سے آخر یہ کیوں مانی نہیں جاتی، حقیقت آپ سے آخر یہ کیوں مانی نہیں جاتی، رہے حق میں کبھی بیکار قربانی نہیں جاتی، حقیقت آپ سے آخر یہ کیوں مانی نہیں جاتی، رہے حق میں کبھی بیکار قربانی نہیں جاتی، رہے حق میں کبھی بیکار قربانی نہیں جاتی، کہ علی کی شان سے دیتے ہیں خطبہ قصر ظالم میں، رسن بستہ ہے لیکن شان سلطانی نہیں جاتی، علی کی شان سے دیتے ہیں خطبہ قصر ظالم میں، علی کی شان سے دیتے ہیں خطبہ قصر ظالم میں، رسن بستہ ہے لیکن شان سلطانی نہیں جاتی۔ شعر حاضر کر رہا ہوں، پوری توجہ سرکار۔ رسن بستہ ہے لیکن شان سلطانی نہیں جاتی، کہ اگر عباس و اکبر میزبانی کو نہیں بڑھتے، اگر عباس و اکبر میزبانی کو نہیں بڑھتے تو ہرگز حر کے ماتھے سے پشیمانی نہیں جاتی، اگر عباس و اکبر میزبانی کو نہیں بڑھتے تو ہرگز حر کے ماتھے سے پشیمانی نہیں جاتی۔ یہاں سے آخری 3 شعر اور ایک زبان کا شعر پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگر پسند آئے تو میرے حق میں دعا کر دیجئے گا، اور ان تمام اشعار کا ثواب میں مرحومہ کی روح کو ایصال کر رہا ہوں۔ شعر حاضر کر رہا ہوں، ایک زبان کا شعر۔ علی کی شان سے دیتے ہیں خطبہ قصر ظالم میں، رسن بستہ ہے لیکن شان سلطانی نہیں جاتی، اگر عباس و اکبر میزبانی کو نہیں بڑھتے تو ہرگز حر کے ماتھے سے پشیمانی نہیں جاتی، کہ جہاں دیکھو وہاں فتوے، حرم ہو یا محرم ہو، جہاں دیکھو وہاں فتوے، حرم ہو یا محرم ہو، علی کے دشمنوں کی یہ پریشانی نہیں جاتی، جہاں دیکھو وہاں فتوے، حرم ہو یا محرم ہو۔ اب یہاں سے 2 شعر پیش کر رہا ہوں، جس شعر کے لیے میں نے یہ ایک مطلب اور 3 شعر سنایا ہے، پوری توجہ۔ علی کے دشمنوں کی یہ پریشانی نہیں جاتی، کہ اگر دربار تک جاتی نہ بنت فاطمہ زہرا، اگر دربار تک جاتی نہ بنت فاطمہ زہرا تو صورت قاتل سرور کی پہچانی نہیں جاتی، اگر دربار تک جاتی نہ بنت فاطمہ زہرا تو صورت قاتل سرور کی پہچانی نہیں جاتی، کہ اگر تیروں میں دم ہوتا عبادت روک لینے کا،
اگر تیروں میں دم ہوتا، میں دو منظر کو ایک جگہ اکٹھا کر رہا ہوں، وقت عصر اور وقت ظہر، اگر تیروں میں دم ہوتا عبادت روک لینے کا، زمین کربلا تک شے کی پیشانی نہیں جاتی۔ اگر تیروں میں دم ہوتا عبادت روک لینے کا، زمین کربلا تک شے کی پیشانی نہیں جاتی۔ محمد محمد۔ ابھی آپ جناب حسن واسطی صاحب کو سماعت فرما رہے تھے، جنہوں نے موت کے حوالے سے بہترین اشعار ناظرین شیعہ زاداری اور فرش مجلس پر حاضر مومنین کی خدمت میں پیش کیا۔ قبل اس کے کہ میں مولانا موصوف کو دعوت سخن دوں، چند اشعار مولانا موصوف کے استقبال میں پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں، ایک صلوات ارشاد فرمائیں آپ حضرات۔ چونکہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے 4 مصرعے پیش خدمت ہیں کہ منفرد مجلس شبیر نظر آتی ہے، منفرد مجلس شبیر نظر آتی ہے، شمع خاموش ہے تنویر نظر آتی ہے، شمع خاموش ہے تنویر نظر آتی ہے، اور پشت پر بارے امامت کو لیے شولوں میں، پشت پر بارے امامت کو لیے شولوں میں، شیر دل زینب دلگیر نظر آتی ہے، شیر دل زینب دلگیر نظر آتی ہے۔ چند اشعار اور سماعت فرما لیں، ایک سلام کے ایک مطلع اور 4-5 شعر، ایک صلوات ارشاد فرمائیں آپ حضرات۔ مطلع بطور خاص پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ ہم نے تو کائنات میں ڈھونڈا نہیں ملا، ہم نے تو کائنات میں ڈھونڈا نہیں ملا، غم دوسرا حسین کے جیسا نہیں ملا، غم دوسرا حسین کے جیسا نہیں ملا، وہ جس کو اہل بیت کا سایہ نہیں ملا، وہ جس کو اہل بیت کا سایہ نہیں ملا، اس کو سمجھ لو خلد کا رستہ نہیں ملا، اس کو سمجھ لو خلد کا رستہ نہیں ملا، اور دین خدا کو آج تک اس کائنات میں، دین خدا کو آج تک اس کائنات میں شبیر جیسا چاہنے والا نہیں ملا، شبیر جیسا چاہنے والا نہیں ملا، دین خدا کو آج تک اس کائنات میں شبیر جیسا چاہنے والا نہیں ملا، اور اس پوری کائنات میں وہ بد نصیب ہیں، اس پوری کائنات میں وہ بد نصیب ہیں جس شخص کو غدیر کا مولا نہیں ملا، جس شخص کو غدیر کا مولا نہیں ملا۔ یہ شعر بطور خاطر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ خطبے کے لفظ لفظ میں تاثیر کیوں نہ ہو، خطبے کے لفظ لفظ میں تاثیر کیوں نہ ہو، زینب سے پہلے صبر کا لہجہ نہیں ملا، زینب سے پہلے صبر کو لہجہ نہیں ملا، زینب سے پہلے صبر کو لہجہ نہیں ملا، اور روئے گا روز حشر وہ اپنے نصیب پر جس کو غم حسین کا تحفہ نہیں ملا، جس کو غم حسین کا تحفہ نہیں ملا۔ اور آخری شعر کہ ہوتی نہ ہو حسین کی مجلس جہاں بپا، ہوتی نہ ہو حسین کی مجلس جہاں بپا، دنیا میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ملا، دنیا میں ایسا کوئی علاقہ نہیں ملا۔ اور مقطع کا شعر سماعت فرمائیں کہ ہر ایک بشر کے سینے میں دل تو ملا وسیم، دوسرا مصرع بطور خاص نقل کر رہا ہوں کہ ہر ایک بشر کے سینے میں دل تو ملا وسیم، لیکن حسین جیسا کلیجہ نہیں ملا، لیکن حسین جیسا کلیجہ نہیں ملا۔ اب میں گزارش گزار ہوں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ کہ سرکار تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے مومنین کے قلوب کو اپنے بیان سے منور فرمانے کی زحمت گوارا فرمائیں۔ آپ حضرات سرکار کے استقبال میں ایک صلوات ارشاد فرمائیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا
وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام: للإنسان فضيلتان، عقل ومنطق، فبالمنطق يستفيد، فبالعقل يستفيد، وبالمنطق يفيد. صلوات بر محمد و آل. گزارش ہے آپ حضرات سے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ صابرہ جعفری بنت ابو الحسن صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کیا نام ہے آپ کا؟ طہور صاحب. فروع دین کتنے ہیں؟ اول نماز. پوچھ نہیں رہے یار، سنو ہماری طرف ڈرو مت. اول نماز یہی نا، دوسرے روزہ، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں. ہاں نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کو چاہے عربی میں کہو چاہے اردو میں کہو. امر بالمعروف یعنی نیکی کی، اور آٹھویں برائی سے روکنا. بقیہ 9 10 تولا تبرہ اپنی جگہ. تو ساتواں کیا ہوا؟ امر بالمعروف، نیکی کی ہدایت کرنا. آٹھواں کیا ہے؟ نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا، منع کرنا. فروع دین میں نماز بھی ہے، فروع دین میں روزہ بھی ہے، فروع دین میں حج بھی ہے، فروع دین میں زکوٰۃ بھی ہے، فروع دین میں خمس بھی ہے. یہ بتائیے حسن بھائی، نماز واجب ہے کہ نہیں ہے؟ روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس. تو جب 10 عدد فروع دین ہیں تو نماز روزہ اگر واجب ہے، خمس زکوٰۃ اگر واجب ہے، تو امر بالمعروف کیوں نہیں واجب ہے؟ عقلی بات ہے کہ نہیں ہے؟ نہی عن المنکر کیوں نہیں واجب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے اوپر نماز روزہ واجب ہے، ویسے ہی لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا یہ بھی ہم پر لازم ہے. البتہ شرائط ہیں، جیسے نماز کے شرائط ہیں، کپڑا پاک ہونا چاہیے، زمین غصبی نہیں، ویسے امر بالمعروف کے بھی شرائط ہیں کہ آدمی کو یقین ہو کہ ہماری بات کا اثر ہوگا، یہ فیلنگ نہ ہو کہ صاحب جو ہے وہ ہمارے جو ہے تبلیغ کا الٹا اثر ہو جائے گا. وہ اس کے شرائط ہیں. لیکن کلی طور کے اوپر ہم کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ جیسے بقیہ فروع دین ہمارے لیے ضروری ہے، جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے حج، جیسے زکوٰۃ، جیسے تولا ہے نا، جیسے تبرہ. تولا اور تبرہ سے پہلے آتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو انصاف سے بتائیے، پہلے والی چیزیں واجب، بعد والی چیزیں واجب، تو یہ بیچ میں کیوں نہیں واجب ہے؟ لہٰذا ہماری زبان سے یہ جملے جو نکلتے ہیں، ارے یار جو ہے وہ ہم سے کیا مطلب، ہم کہہ کے قیامت میں یہ نہیں بچ سکتے کہ ہم سے کیا مطلب. صلوات بر محمد، جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں. اور اگر آپ امام حسین علیہ السلام کی مقصد قیام کا پر توجہ کریں گے کربلا پر، تو جو مین ریزن
خود امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا ہے، وہ انہی دو چیزوں کو بیان کیا ہے۔ آپ پڑھیے، کتاب پڑھیے نا، کہ آخر امام حسین علیہ السلام کو کیا پرابلم تھی۔ دنیا کے ٹھیکیدار تھے امام حسین علیہ السلام، چپ چاپ جیسے سب لوگوں نے کر لیا۔ امام حسین علیہ السلام بھی یزید کی بیعت کرتے، مدینے میں ٹھاٹھ سے رہتے، آرام سے اپنی نماز روزہ کرتے، دنیا سے مطلب۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے سارا اپنا آرام تج دیا، یزید کی بیعت سے انکار کیا، مدینہ چھوڑ دیا، مکے سے نکل گئے، حج کو عمرے سے بدل دیا۔ کوئی پوچھے حسین جیسا آدمی، ایک بہت مشہور ہمارے یہاں روایت ہے، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، سمجھ گئے؟ یعنی اگر ہم کو اپنے وطن سے لگاؤ نہیں ہے تو ہم کچھ ہو سکتے ہیں، مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے نہیں ہے آپ کے یہاں؟ تو آپ کو اپنے گاؤں سے محبت ہے، امام حسین کو اس مدینے سے عشق نہیں ہوگا جس میں نانا کی قبر موجود ہے، ماں کی قبر موجود ہے، اور یہ سب امام حسین نے چھوڑ دیا خالی ایک یزید کی بیعت سے انکار کی وجہ سے۔ سوال کیوں؟ امام حسین نے ایک بار نہیں بارہا، جب آپ تاریخ پڑھیے گا نا تو جو دنیا کیا کہتی ہے ہم سے اس سے بحث نہیں ہے، امام حسین نے کیا کہا ہے، میں کیوں نکلا ہوں۔ فرماتے ہیں نمبر 1، انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، نمبر 1، میں نکلا ہوں تاکہ نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں، 1۔ 2، ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر اسلام کا ذمہ دار، دین کا ذمہ دار، ٹھیکیدار یزید جیسے لوگ ہو جائیں تو یہ امام کا جملہ ہے، تو فعلی الاسلام السلام، پھر اسلام کا فاتحہ پڑھ لو جب یزید جیسے لوگ اسلام کے حاکم بن جائیں گے۔ 2 ہو گیا۔ تیسرا یہی لفظ یوز کیا ہے، کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا مطلب ہوا؟ یعنی امر بالمعروف نہیں کر رہے ہیں، نہی عن المنکر نہیں کر رہے ہیں۔ میں اس لیے نکلا ہوں، ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں اسی لیے نکلا ہی ہوں تاکہ امر بالمعروف کر سکوں اور نہی عن المنکر کر سکوں۔ ہو گئی بات؟ اور لاسٹ فقرہ تو ایسا ہے، میرے خیال میں اس میں بہت سے مطالعہ کرنے والے ہیں، ہمارے جاوید بھائی ماشاءاللہ ذاکر ہیں، مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ بتائیے کسی مذہب کے پیشوا کے یہ جملہ ہے کہیں جو امام حسین نے کہا ہے؟ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر دین پیغمبر بغیر میرے قتل کے نہیں بچ سکتا ہے تو تلوارو آؤ اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اس پوری چیز کو اگر اکٹھا کر کے کوئی پوچھے واٹس ریزن آف قیام امام حسین، کیا مقصد تھا، کیوں نکلے مدینے سے، کیوں چھوڑا رسول اللہ کی قبر مبارک کو، کیوں انکار کیا یزید کی بیعت سے؟ جواب امر بالمعروف، یہی نہ ہوا؟ جواب نہی عن المنکر۔ اب یہاں پر ایک سوال، کب نکلے امام حسین؟ 28 رجب، چلیے ٹھیک مان لیا صاحب۔ مکے پہنچ گئے 4 شعبان کو، شعبان پورا، رمضان، شوال، ذیقعد، 4 مہینہ مکمل ہے نا، 4 دن کم، 4 شعبان کو پہنچے تھے، 8 ذوالحجہ کو نکل گئے۔ کربلا کب پہنچے؟ 2 محرم۔ شہید کب ہوئے؟ 10 محرم کو۔ آپ تو مولا راستے بھر یہ کہتے رہے میں نکلا ہوں امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے۔ 8 دن میں کون سا امر بالمعروف کیا آپ نے؟ 8 دن میں 2 محرم سے 10 محرم نا، 8 دن میں کون سا نہی عن المنکر ہو گیا؟ اور ہم کو تو نہیں کچھ دکھائی دیتا ہے۔ آپ شہید بھی ہو گئے، اور اس کے بعد جو آپ کے گھرانے کے ساتھ ہوا، کوفے میں، شام میں، بازاروں میں، راستے میں، یہ کیا ملا آپ کو؟ عجب نہیں امام حسین جواب دیں، تم اس 8 دن کو خالی دیکھ رہے ہو
اور میں قیامت تک کی ذمہ داری لے کے چلا ہوں. ہم نے کہا مطلب کہ یہ جو تم 9:30 بجے رات کو بٹھلائے ہو لا کر کے لوگوں کو کسی اور نام پر بلا لو تو ہم جانے. صلوات بر محمد. سمجھ میں آئی آپ کے؟ اور بلا لو کسی نام پر 9:30 بجے رات کو. تو میں اس لیے نہیں، تم 8 دن دیکھ رہے ہو، مجھ کو پتا ہے کہ میرا ذکر سب سے زیادہ کیا جائے گا. میں نے یہ قربانی اسی لیے دی ہے. آج کی میری شہادت اہم نہیں ہوتی، اس شہادت کا جب تذکرہ ہوگا وہ قیامت تک رہے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ شہادت امام حسین مین سبب ہے امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا. اب ہم کو یہ منبر ہماری لیاقت کی بنیاد پر ملا ہے، ہماری صلاحیت کی بنیاد پر ملا ہے کہ یہ منبر اپنا گلا کٹا کے امام حسین نے دیا ہے نا. اور اب آپ جو یہاں بیٹھے ہیں آن بہاف آف امام حسین بیٹھے ہیں. پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں نہیں سمجھا پا رہا ہوں. آپ کو جو یہ جگہ ملی ہے وہ کس کی بنیاد پر؟ امام حسین کی بنیاد پر. تو اب یہاں سے آپ اسی وقت قابل قبول ہوں گے حسین کی بارگاہ میں جب حسین کا کام کیجئے گا. اپنی واہ واہ کے چکر میں آپ رہے تو آپ کچھ ہو سکتے ہیں، ذاکر حسین نہیں ہو سکتے. صلوات بر محمد. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ لہذا یہ منبر جو امام حسین کے طفیل میں ملا ہے تو سچا ذاکر وہ ہے جو امام حسین کا کام کرے، امام حسین کے مقصد کو پورا کرے. اور امام حسین کا مقصد تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا، لوگوں کو برائیوں سے منع کرنا. نیکیوں کی طرف بلانے کا مطلب خالی یہی نہیں ہے کہ آپ کہیے نماز پڑھو، روزہ رکھو، جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو. عشق علی کی طرف بلانا بھی نیکی کی طرف بلانا ہے. سمجھ گیا؟ لیکن صرف ایک ہی چیز کو رہ جانا، بقیہ چیزوں کو چھوڑ دینا، میں سمجھتا ہوں یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے میری سمجھ میں کوئی جملہ نہیں آیا. ہم جیسے لوگ اگر منبر پر آئیں اور امر بالمعروف نہ کریں، یعنی امام کا مقصد پورا نہ کریں، تو اس سے بڑھ کے امام حسین سے وشواس گھات اور کچھ نہیں ہو سکتا. صلوات بر محمد. اس سے بڑھ کر کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. لہذا رمضان میں بھی اللہ نے توفیق دی، جو ہے وہ 25 تقریباً 30 مجلسیں ہو گئیں. کوشش یہی کی پورے رمضان میں جو ہے وہ 2 پیرلل چل رہے تھے. ایک طرف گناہان کبیرہ جا رہا تھا ریکارڈ ہو کے، ایک طرف صفات متقین جا رہی تھی. اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج جو میں آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں، میں نے جس فقرے کو عنوان کلام کا اس کا کچھ حصہ 1 سال ہو گیا، اس کا تھوڑا سا حصہ امام باڑے میں پڑھ چکا ہوں تم لوگوں کے درمیان. اسی کو سوچتا ہوں کہ آج کا، اس لیے کہ یہ وہ عیب ہے جو کہیں نہ کہیں ہم سب اس میں مبتلا ہیں اور سمجھ بھی نہیں پاتے کہ ہم سے کتنا بڑا جرم ہو رہا ہے. صلوات بر محمد. چنانچہ میں نے جس روایت کو آپ کے درمیان پیش کیا وہ ہمارے اور آپ کے مولا آقا امیر المؤمنین کا فقرہ ہے. فرماتے ہیں، دیکھیے ایک چیز اور سناتے ہیں، اس پر ابھی آتے ہیں. مین چیز جو ہے نا، صلوات بر محمد و آل محمد. دیکھیے اسلام مسلمان گھر میں پیدا ہونا، وسیع حسن اور وسیم اور پاشا تو اسلامی نام نہیں بھائی، کیا نام ہے آپ؟ ذاکر حسین. وسیع حسن و وسیم اور حسن واسطی اور ذاکر حسین، یوسف نام رکھ لینا اور ہے، ایکچول میں مسلمان ہونا اور ہے. قرآن مجید میں ایک چیز پر بڑی تاکید کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ تقوی. حتی محبت اہل بیت سے پہلے تقوی کو رکھا گیا ہے. نہیں توجہ کی؟ سمجھاتا ہوں میں. پڑھیے آیت کو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین سے مراد کون ہے؟ اہل بیت ہے نا۔ قرآن کہہ نہیں سکتا تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ دیکھیے ہمارے یہاں وسیم بھائی پہلے کا بعد اور بعد کا پہلے ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے یہاں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا پہلے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو، اللہ نے کیا کہا؟ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اہل بیت ایسے معمولی نہیں ہے کہ ہر اٹھائی گیرا آ کے دعویٰ کرے ہم عاشق اہل بیت ہیں۔ پہلے متقی بنو تب دعویٰ کرو ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ صلوات بر محمد وآل۔ ہر چور، ہر اچکا، ہر بدماش وہ کہتے ہم علی والے ہیں، کہا نہ، پہلے تقوی اختیار کیجئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، تقوی کی میننگ کیا ہے؟ تقوی کی میننگ مولا سے بھی ہے اور چھٹے امام سے بھی۔ جو جملہ ہے اس کو کہہ کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ سئل الصادق عن تفسیر التقوی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تقوی کی تعریف کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا لا یراک مولاک حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، اور وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اسی بنا پر معصومین کے اقوال سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ تقوی کثرت نماز کا نام نہیں ہے، تقوی کثرت روزہ کا نام نہیں ہے، تقوی کسی مسجد میں 2 لاکھ چندہ دے دینے کا نام نہیں ہے۔ تقوی کیا ہے؟ جو اماموں نے فرمایا ایک لفظ میں واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل ہونے نہ پائے، یہ مین تقوی ہے۔ اور اگر یہ ہے تو اس کے ساتھ تھوڑی سی نیکی بھی چلے گی۔ میں آپ کو روایت سناؤں، کتاب اتفاق نہیں لایا ہوں، جو تو ممبر کے آنے کے بعد دماغ گھوما تو ادھر چلا گیا میں۔ یہاں تک امام فرماتے ہیں کہ نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ نیکی اتنی ہی کافی ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ گناہ نہ کرو، نماز شب نہ پڑھو چلے گا، مگر اس نماز شب سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جہاں گناہ بھی چل رہا ہو اور نماز شب بھی چل رہی ہے۔ چنانچہ سناؤں آپ کو ایک روایت اتنی سخت ہے، فرماتے ہیں کہ ترکو لقمت الحرام، اس حدیث پر توجہ کریں آپ، ترکو، جاوید متوجہ ہے نا، ترکو لقمت الحرام احب الی اللہ خیر من 1000 رکعہ تطوعا، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو زیادہ محبوب ہے 2000 مستحبی رکعتوں سے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ نہ کرو، واجب پڑھ لو چلے گا، صلوات بر محمد وآل۔ بلکہ ایک جگہ تو بالکل اللہ میاں نے جو ہے وہ ہمارے لیے ویسے ہی لینگویج علیہ باللہ غلط تمثیل ہے جیسے ہم لوگ آپس میں یوز کرتے ہیں۔ ابھی فرض کیجئے جو ہے وہ کسی سے لڑائی ہو جائے، ادھر سے ہمارے گھر کی طرف دکھائی مت دیجیے گا، بولتے نہیں بولتے آدمی۔ پیغمبر نے فرمایا، سنیے، رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے اوپر میرے اللہ نے وحی کی، آواز آئی اے محمد اپنی امت کو سمجھا لو۔ عجیب وہی انداز ہے، اے بھیا اپنے لڑکے کو سمجھا لو، بالکل اسی انداز سے، اے محمد اپنی امت کو سمجھا لو۔ خبردار جن لوگوں نے ہمارے بندوں میں سے کسی بندے کو ستایا یا ظلم کیا ہے، ہمارے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہونے پائے۔ گلریز بھائی،
ہمارے گھر میں داخل نہ ہونے کی بات نہیں ہے، ہمارے گھروں میں سے کسی گھر میں. دنیا میں اللہ کے گھر کہاں کہاں ہیں؟ اگر خالی گھر ہوتا تو ہم کعبہ سمجھتے. گھروں کا مطلب یہ مسجد. کچھ سمجھ میں آیا؟ نماز کی قبولیت تو بعد کی چیز ہے. اگر ہمارے بندے کا حق مارا ہے تو مسجد میں گھسنے سے منع کیا گیا ہے. نماز کی قبولیت تو بعد کی چیز ہے. صلوات بر محمد. سمجھ میں آیا آپ کے؟ تو مین چیز ہے گناہ سے بچنا. اب یہ مقدمہ مشکل تو یہی، آدھا گھنٹہ اسی میں چلا گیا، 25 منٹ ہو گیا، 10 بجنے والا ہے. چلیے جلدی سے. تو مین چیز کیا ہے؟ بے شک دعائیں اہل بیت سے وارد ہوئی ہیں. اماموں کے لیے ہے کہ نماز صبح پڑھتے تھے اور مصلی بیٹھے رہتے تھے، سورج نکل آتا تھا. وہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ کب ہے؟ جب گناہ سے بچے آدمی. گناہ بھی ہے اور یہ صاحب 50,000 چندہ بھی دے رہے ہیں آپ مسجد میں، اس سے کوئی فائدہ نہیں اگر ہم اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا پا رہے. تو مین چیز کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. گناہ اوزار اس کے بہت سے ہیں. دیکھنے تھوڑی کا مطلب سمجھے کیا ہوا اس کا؟ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے گناہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں ہے، خالی مذاق اڑانا تھا. ہم نے یوں کیا 4 لوگ ہنس پڑے، بات ہو گئی. اب ان کا کچھ بگڑے نہ بگڑے، ہمارا تو کام ہو گیا، نوٹ ہو گیا. صلوات. یہ دیکھیے کتنی باریکی ہے. ابروؤں سے ہو جاتا ہے گناہ، آنکھوں سے ہو جاتا ہے گناہ. بلا وجہ یوسف بھائی کو ایک ریپٹ لگا دیا ہم نے، ہاتھ سے گناہ ہو جاتا ہے. لیکن میجر گناہ جس چیز سے ہوتا ہے اس کا نام ہے زبان. صلوات بر محمد. اسی پہ تھوڑا سا پڑھنا ہے. جسم کے ہر حصے سے گناہ ہوتا ہے، لیکن مین گناہ. ایک میرے پاس بہت پہلے کوئی کتاب ٹرانسلیشن کے لیے آئی تھی، 90 سے پہلے جب ایران میں تھے. اس کا نام ہی تھا گناہان زبان. تو آدمی جب ترجمہ کرے گا تو اس کو اور غور سے پڑھے گا، اس لیے کہ اس کو اردو میں ڈالنا ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا تھا، سر آدمی کے جانے انجانے میں نیئر اباؤٹ 80 گناہ ہیں جو زبان سے ڈیلی ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھ بھی نہیں پاتے. صلوات بر محمد و آل محمد. میں بہت نہیں جاؤں گا، جلدی آدھا گھنٹہ آپ کا اور لیتا ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد. اسی لیے چونکہ سب سے زیادہ گناہ اس زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے، لہذا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کل کو قیامت میں جتنا تگڑا عذاب، سخت عذاب اس زبان کو کیا جائے گا، اتنا عذاب سخت. حتیٰ کہ یہ بتائیے، ہم نے گولی مار دی تو ٹریگر کس نے دبایا؟ انگلی نے نا. تو مرڈر تو ہاتھ نے کیا ہے نا. چاقو چلایا، تلوار چلائی، بندوق چلائی، تو مرڈر کس نے کیا ہے؟ ہاتھ قتل تک کر ڈالتا ہے. اور روایت کہتی ہے نہ، جتنا سخت عذاب زبان کو ہوگا اتنا کسی کو نہیں ہوگا. فرماتے ہیں یعذب اللہ اللسان بعذاب، کل کو قیامت میں اللہ زبان کو جتنا شدید عذاب کرے گا، لا يعذب به شيئا من الجوارح، اللہ کسی جسم کے حصے کو اتنا شدید عذاب نہیں کرے گا. فیقول ای رب عذبتنی بعذاب، تو زبان اعتراض کرے گی، ایسا سخت عذاب کیا پالنے والے. لم تعذب به شيئا، اور کسی حصے کو تو اتنا تگڑا عذاب نہیں ہوا. فیقال، جواب دیا جائے گا، خرجت منک کلمۃ، تو اپنے کو ہلکا سمجھتی ہے، تیرے ذریعے سے ایک لفظ نکلا، فبلغت مشارق الارض ومغاربها، یہ فقرہ جو تیرے ذریعے سے نکلا، بالکل جسے آج واٹس ایپ اور فیس بک سمجھ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں، تیری زبان سے ایک فقرہ نکلا، مشرق اور مغرب میں پھیلا. نتیجہ کیا ہوا؟ تیرے ایک ہلنے کی وجہ سے فسفک بها الدم الحرام، بلا وجہ مرڈر ہوا. وانتهب بها المال الحرام، بلا وجہ مال لوٹا گیا. وانتهك بها الفرج الحرام، آبروئیں لوٹی گئیں تیرے ایک ہلنے کی وجہ سے. وعزتی وجلالی، قسم ہے میری عزت کی،
قسم ہے میرے جلال کی، لأعذبنک بعذاب، اتنا شدید عذاب کروں گا کہ لا اعذب به شیئا من جوارحک، جسم کے کسی حصے کو اتنا شدید عذاب۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان لسان ابن آدم یشرف علی جمیع جوارحہ کل صباح، روزانہ صبح صبح زبان سارے جسم کے حصوں سے خیریت پوچھتی ہے، گڈ مارننگ کرتی ہے۔ زبان، ہاتھ صاحب آپ کیسے ہیں، پیر صاحب آپ کیسے ہیں، آنکھ صاحب آپ کیسے ہیں، کان آپ کیسے ہیں، فیقول کیف اصبحتم، یہ زبان سب سے پوچھتی کیا حال ہے، خیریت ہے سب، فیقولون، یہ سارے جسم کے حصے مل کر کے ایک زبان ہو کے بولتے ہیں بخیر، ان ترکتنا، ہم سب خیریت سے ہیں اگر آپ رہنے دیں تو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے زبان آدمی کہاں لے جاتی ہے۔ میں اپنا بچپنے کا قصہ آپ کو سناؤں تو دیہاتوں میں تب میٹرنٹی ہوم اتنا زیادہ جو ہے وہ دیہاتوں میں اس کا وہ نہیں تھا صاحب، وہ مخصوص قوم ہوتی تھی، وہ آ جاتی تھی صاحب، پیدائش ہو جاتی تھی گھروں پر، وہ نار وار کاٹ دیتی تھی۔ تو ایک دن ہم لوگوں کا بچپنا تھا، 3rd 4th میں پڑھتے تھے، تو وہ صاحب جو ہے وہ کسی کے یہاں پیدائش ہوئی تو وہ گئے صاحب اس بستی میں کہ بھائی چلو بچہ ہوا ہے، انہوں نے کہا بھیا ہم لوگوں نے یہ کام چھوڑ دیا، ہم نہیں جائیں گے۔ ہوا ہنگامہ، تو وہ ہمارے چچا مرحوم اس وقت پردھان تھے، تو دروازے کے اوپر ہمارے وہ پنچایت ہوئی صاحب، سارا گاؤں اکٹھا ہوا، پنڈت بھی ہیں اور یادو بھی ہیں اور چوہان بھی ہیں اور ہریجن بھی ہیں، جن کا یادو اور ہریجن کا میٹر تھا۔ بہرحال سب آخرش طے ہوا بائیکاٹ کا، تو طے یہ ہوا کہ صاحب ان لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ خیر یہ معاملہ، اچھا ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، 2 ہی گھر، پبلک کے سامنے تو کچھ بول نہیں سکتے، اور سارے قوم نے مل کے پبلک نے کہا کہ صاحب یہ لوگ اگر بائک کھیت میں اپنے نہ گھسنے دیں 2 دن میں یہ سب لائن پر آ جائیں گے۔ دادا وادا ہمارے بیچارے ان کا ہاں بھائی ٹھیک ہے، دیکھو بھائی سنبھل جاؤ، یہ اس طرح کا کرتے رہے۔ تب تک ایک موتی کر کے تھا، اب میں وہ جملہ نہیں دہرا سکتا ممبر سے، بچپنا تو پورا یاد بھی نہیں، لیکن ایک جملہ اس نے کہا، سارا معاملہ سیٹ ہو چکا تھا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تھے۔ تب تک موتی نے ایک لفظ کہہ دیا، جیسے ہی یہ جملہ کا سارے پنڈت الٹ گئے اور بڑ بڑ اتنا پیٹا اس کو، ہم لوگوں کا بچپنا تھا۔ یہ جب میں نے روایت پڑھی نا تو اپنا 40 سال پرانا بچپنا یاد آ گیا کہ اگر موتی کی زبان نہ ہلی ہوتی تو ساری پنچایت ختم ہو گئی تھی، پٹتا نہ آدمی۔ ہلتی زبان ہے پھوٹتا سر ہے، ہلتی زبان ہے ٹوٹتا ہاتھ ہے، اسی لیے دین تاکید کرتا ہے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو قابو میں رکھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ چنانچہ پیغمبر فرماتے اسی بنا پر وسیم بھائی، حل یکب الناس علی مناخرہم، جہنمیوں کو جا کے دیکھو جو اودھے منہ پھینکے گئے جہنم میں، وہاں جاؤ گے جب نہ پڑتال میں تو پتہ چلے گا اس میں اکثریت جہنمیوں کی اپنی زبان کی وجہ سے، اکثریت جہنمیوں کی کاہے کی وجہ سے ہے، زبان کی وجہ سے ہے۔ حل یکب الناس علی مناخرہم فی النار الا حصائد السنتہم، من جملہ اس کے، دیکھیں زبان سے بہت کچھ ہوتا ہے، گالی بکتے ہیں ہم لوگ، اس دن امام باڑے میں گالی پر پڑھ چکا تھا، اب گالی پر آج نہیں پڑھنا، آگے بڑھنا۔ گالی کس سے ہوتی ہے، زبان سے نا۔ جھوٹ کس سے بولا جاتا ہے، زبان سے نا۔ غیبت کس سے کی جاتی ہے، زبان سے۔ تہمت کس سے لگائی جاتی ہے، زبان سے۔ ایک حدیث سناتا ہوں میں تہمت والی پر، پھر آگے بڑھ جاتا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ حسن بھائی یہ بتائیے مومن جہنم میں جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل جا سکتا ہے، مومن جہنم میں جائے گا۔ میں نے کہا یس، کوئی مومن معصوم ہے؟ معصوم کتنے؟ 14۔
ان کے علاوہ جتنے سب نان معصوم ہیں. نان معصوم کا مطلب کیا ہے؟ گناہ میں بھی. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی بھگتو گے، ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی جھیلو گے. تو مومن سے گناہ ہو گیا، توبہ کر لے گا معاف ہو جائے گا، بچ جائے گا. نہیں توبہ کی مر گیا. مصلحت الہی، کوئی کام اچھا لگ گیا، اللہ نے اجازت دے دی، اہل بیت نے شفاعت کر دی، جگاڑ ہو گیا، بچ جائے گا. لیکن نہیں مصلحت الہی ہے، نہیں شفاعت ہوئی، تو فمن یعمل مثقال تو اپنی جگہ ہے نا، وہ تو اپنی جگہ اسٹینڈ کر رہا ہے نا، وہ آیت تو اپنی جگہ اسٹینڈ کر رہی ہے نا کہ چھوٹ نہیں ہے کسی کو. تو یہ روایات کہتی جہنم میں وسیع صاحب پھینک دیے جائیں گے. کب تک رہیں گے کہ وہ پتہ نہیں. ہو سکتا ہے 100-200 سال کے بعد اللہ کی مصلحت ہو، شفاعت کا وہ ہو جائے، اہل بیت شفاعت کر دے، نکال لیا جائے گا. نہیں شفاعت ہوئی، ہلکا پھلکا جو ہے جرم تھا جھیل کر کے نکال لیا جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن جہنم میں جا سکتا ہے، یہ بات ہے. بٹ کوئی مومن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. جنت میں جتنے جائیں گے وہ سب ہمیشہ رہیں گے. جہنم میں جتنے جائیں گے وہ سب ہمیشہ نہیں رہیں گے. ہمیشہ کون رہے گا؟ ایک، صرف ایک. وسیم بھائی اگر یاد ہو تو آیت پڑھی، آیت الکرسی کی لاسٹ والی، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے ولی اور سرپرست کون ہے؟ شیطان. شیطان کرتا کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. شیطان کرتا ہے ان کو اجالے سے نکال کے اندھیرے تر لاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اولئک اصحاب النار، یہ سب جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون. اور نتیجہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو قرآن کی روح سے ہمیشہ جہنم میں کون رہے گا؟ بولیے. کافر ہے نا. کون رہے گا ہمیشہ جہنم میں؟ مشرک. ہو گئی بات نا. اس کے علاوہ جو مومن ہے میں بھی کہ وہ جہنم میں جائے مگر واپس آ جائے گا. مشرک کافر یہ لوگ ہیں جو ہمیشہ رہیں گے. ان کے بعد ایک آدمی ہے جس کے لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمیشہ رہے گا جہنم میں، لیکن اس کا کیس پھنسا ہوا ہے، رہ بھی سکتا ہے. کہ وہ کون ہے؟ صلوات بر محمد. مومن کا وہ کون ہے؟ کہ وہ آدمی ہے جو کسی انسان پر تہمت لگاتا ہے. دیکھیے دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک کا نام ہے غیبت اور ایک کا نام ہے تہمت. غیبت کیا ہے؟ تہمت کیا ہے؟ دونوں کا ڈفرنس سن لیجئے آپ. اکثر ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ معاف کرے جھوٹ نہ بلائے، کسی کے نہیں اپنی آنکھوں دیکھی سنا رہا ہوں. بولتے نہیں بولتے پاشا صاحب؟ بھیا آنکھوں دیکھی ہی کا کہنے کا نام تو غیبت ہے. سچ بات بیان کرنے کا نام ہی غیبت ہے. جب آپ غیبت کی ڈیفینیشن پر جائیں گے نا تو وہاں یہ ہے کہ ذکر اخیک بما یکرہ، اپنے بھائی کی ایسی بات کا بیان کرنا کہ اگر وہ چیز اس کے منہ پہ کہی جاتی تو اس کو کھلتا. بس مثلا وسیع حسن صاحب کانے ہیں، پاشا صاحب کون پڑھے گا مجلس؟ کہ وسیع صاحب سے کہا اچھا وہ مولوی کانے. یہ بتائیے جو آدمی کہہ رہا ہے وسیع حسن صاحب کا مولوی کانے، سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ؟ سچ بول رہا ہے بابا. وسیع حسن صاحب کانے ہیں، وسیع حسن صاحب لولے ہیں، وہ جھوٹ تھوڑی بول رہا ہے. لیکن منہ پہ کہیے گا وسیع حسن صاحب کہ مولوی کانے. غیبت اسی کا نام ہے، کسی ایسی صحیح بات کا بیان کرنا پیٹھ پیچھے کہ اگر اس کے منہ پہ کہا جاتا تو اس کو برا لگتا، اس کا نام ہے غیبت. صلوات بر محمد. یہ ہو گئی غیبت کی ڈیفینیشن. پھر کوئی مجلس کیجئے گا تو یاد دلائیے گا غیبت پر اسپیشلی پڑھوں گا میں. ایک روایت سنتے چلیے کہ اس طرح کی غیبت، روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی توبہ کر کے مر جائے غیبت کرنے کے بعد تو وہ آخری آدمی ہوگا جو جنت میں جائے گا.
اور اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو پہلا آدمی ہوگا جو جہنم میں جائے گا. تو غیبت ہمارا موضوع نہیں ہے. ایک حدیث سنانا اس لیے کہ یہ اندازہ تھا ہم کو باتوں باتوں میں جو ہے 10 ہو گیا ہے. 15-10 منٹ مصائب کے لیے بھی چاہیے اور 2-1 چیزیں اور عرض کرنی ہے. تہمت کسے کہتے ہیں؟ تو غیبت تو بات ہو گئی نا. اب اگر کوئی ہم سے پوچھے طہور بھائی، اگر کوئی پوچھے واٹس ڈفرنس بٹوین غیبہ اینڈ تہمت، واٹس یور آنسر؟ سچ بات کا بیان کرنا کہ اگر وہ سنے تو برا لگے، یہ غیبت ہے. اور کسی پر الزام لگانا، جھوٹ باندھنا، جس کو ہمارے ہاں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، تہمت کہا جاتا ہے. ہو گئی نا بات؟ اب غیبت والوں کو میں نے کہا پھر سے پڑھوں گا. ایک روایت یہاں سنیے پھر آگے چلتے ہیں. تہمت والے کے لیے روایت میں ہے کہ اگر تو تہمت طے ہو گیا نا. تہمت کیا ہے؟ کسی کے اوپر ایسی چیز کا بیان کرنا جو اس کے اندر نہ ہو. غیبت کیا ہے؟ کسی کے لیے ایسی چیز کا بیان کرنا جو اس کے اندر ہو اور بری لگے، وہ غیبت ہے. تہمت کیا ہے؟ اس کے اندر ہو ہی نہ اور آپ مثلا وسیع حسن صاحب جو ہے وہ ممبر ہے بیٹھے ہیں. اچھا ممبر ہے بیٹھ کے تو معلوم ہوتا ہے کہ 7 خون معاف ہے، جو چاہیے بکیا. سب سے زیادہ تو ہم ہی لوگ مارے جائیں گے. ہم ہیں، جاوید بھائی ہیں، جتنے لوگ مجلس پڑھنے والے ہیں یہ لوگ ہیں. ہم لوگ بہت پیٹے جائیں گے. اس لیے بھیا جتنے لوگ ہیں بھیا آج ہی معاف کر دیجیے کہ اگر ہماری زبان وبان مجلس سے یا کچھ اشارے کنایت کسی کو کھلا ہو تو آئی ایم ویری سوری. وسیع حسن صاحب مجلس پڑھ رہے تھے، تب تک جو ہے وہ حسن واسطی جو ہے وہ گنگناتے ہوئے کوئی مصرع کہتے ہوئے چلے. آئیے آئیے تشریف لائیے. پتا ہے آپ لوگوں کو بھائی صاحب نے دوسری شادی کر لی. بات ختم ہو گئی. ہم تو اپنا کہہ کے نکل لیے. اب بیچارے کے صرافت آ گئی. جانتے ہیں وسیع حسن صاحب کا حال کیا ہوگا؟ دیکھیے جو گڑبڑ ہم لوگ کرتے ہیں نا، ملا دیتے ہیں. مثلا حدیث ہے من بکا علی الحسین ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ. جو حسین پر روئے، رلائے، رونے والے کی صورت بنائے، جنت اس کے اوپر واجب ہو گئی. حدیث علماء ہمارے فرماتے ہیں پرفیکٹ ہے. حدیث میں کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن ایک بات انصاف سے بتائیے کہ یہ حدیث گناہ کرنے کے لیے گرین کارڈ دے رہی ہے ہم کو. وسیع صاحب مجلس پڑھو، جس کے اوپر جو چاہے الزام لگا دو. وسیع صاحب 50,000 کا تبرک بانٹو، جس کو چاہو گالی بک دو. تو اس کا مطلب تو بہت بڑھیا ہوا بھیا، مجلس کرتے رہو، ان کا کھیت مار لو، ان کی زمین مار لو. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جو حسین پر روئے، رلائے، رونے والے کی صورت بنائے، جنت اس پر واجب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک حدیث سے اسلام کا نظریہ نہیں طے کر سکتے جب تک اس موضوع کی ساری قرآن و حدیث کی آیتوں کو اکٹھا نہ کر لیں. اسی لیے ہم کو کہا گیا ہے کہ بھیا خود قرآن پڑھ کر کے نتیجہ مت نکالو، مرجع کی تقلید کرو. اور اگر خود نکالو گے تو پھر وسیم بن کے رہ جاؤ گے، سمجھ میں کچھ نہ آئے گا تمہارے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی مصیبت. تو ڈیفرنس کیا ہوا یوسف بھائی غیبت میں اور تہمت میں؟ پھر دوہرائیں. غیبت جو چیز ہمارے اندر ہے اس کو بیان کرنا، سچی بات کا. تہمت کیا ہے؟ غلط بات کا بیان کرنا. مثال ہم نے دی کہ کیا حسن واسطی نے معاذ اللہ استغفر اللہ، بھائی میں مثال دے رہا ہوں. ہاں اور اگر آپ راضی نہ ہو تو میں واپس لے لوں اپنی مثال. حسن صاحب نے دوسری شادی کر لی اور ایسا منہ بنا کے ہم نے کہا کہ بہت سے لوگ سمجھے کہ سیریس ہے. اب آپ چیختے رہیے بھائی میں مذاق کر رہا تھا، آپ نے تو اس کی آبرو لے لی نا. آپ کو پتا کل کو قیامت میں کیا ہوگا؟ ساری مجلسیں ایک طرف، سارے نماز روزہ ایک طرف، 15 مرتبہ کربلا گئے ہیں آپ ایک مرتبہ ایک طرف، 20 مرتبہ حج کیا ہے آپ نے ایک طرف،
اب روایت کہتی ہے اگر کوئی کسی کے اوپر بہتان باندھتا ہے، جھوٹا الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، تو روایت کہتی ہے اس کو وسیم بھائی کل کو قیامت میں آگ کے ٹیلے پہ کھڑا کر دیا جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا. آگ کے ٹیلے پہ کھڑا کر دیا جائے گا، آواز قدرت آئے گی، کوئی دقت نہیں ہے آپ کو، یہ جو آپ نے الزام لگایا تھا حسن واسطی پر اس کو ثابت کر دیے، تشریف لے جائیے، آپ کے کھاتے میں نماز ہے، روزہ ہے، مجلس ہے، سب کچھ تو ہے، آپ جنتی ہیں. بھئی یہ والا کیس پھنسا ہوا ہے تھوڑا سا، اس کو سالو کر لیے چلے جائیے. چونکہ حقیقت ہے نہیں تو کیسے ثابت کریں گے؟ اور خدا کا حکم کیا ہوگا؟ ثابت کر لو تب جاؤ. جب ہے ہی نہیں تو ثابت کیسے ہوگا؟ اور جب ثابت نہیں ہوگا تو جب تک ثابت نہیں ہوگا تب تک کہاں رہیں گے؟ جہنم میں نا. کچھ سمجھ میں آیا؟ تو یا تو کافر اور مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یا تہمت لگانے والا. مگر یہ کہ حسن واسطی کو ترس آ جائے کہ یار جو ہے وہ بیچاروں نے ایک بار کہہ دیا تھا، چلو چھوڑو اب تو دنیا ختم ہوئی، 2-3 بار جو ہے اپنے مجلس پڑھوائی تھی ہم نے، چھوڑو اللہ میاں میں معاف کرتا ہوں. یا تو وسیع صاحب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یا حسن واسطی معاف کریں گے، تیسرا کوئی جگاڑ نہیں ہے. صلوات برم. اب سمجھے اب یہ زبان کہاں لے جائے گی آدمی کو؟ ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب کریں تو کیا کریں؟ من جملہ ہاں ایک اور بھی سن لیجیے جس کو ہم بہت سمجھتے، بہت بڑھیا کام کیا. اے وسیع بھائی، گناہ زبان سے جو گناہ ہوتے وہ بات آ رہی تھی، جھوٹ ہے، غیبت ہے، گالی ہے، تہمت ہے. ایک تہمت بیان کیا. ایک گناہ زبان سے اور ہوتا ہے وسیم بھائی ایسا جس کو ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں گناہ ہے. غیبت کرتے ہیں مگر غیبت کو گناہ سمجھتے ہیں، ہے نا. جھوٹ بولتے ہیں مگر جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہیں. گالی بکتے ہیں مگر گالی کو جرم سمجھتے ہیں. ایک گناہ زبان سے ایسا ہوتا ہے جاوید بھائی جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں. ہم سمجھتے بہت بڑھیا کام کر رہے ہیں. صلوات در محمد. کیا ارے وسیع صاحب ماشاءاللہ اس وقت ہندوستان میں بڑے سے آپ سے بڑا کوئی ذاکر ہی نہیں کا. جیسے سارا گناہ ہے نا ویسے ہی مدح بیجا بھی یہ گناہ ہے. اور آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، اس لیے کہ ہم اس کو گناہ سمجھتے نہیں نا. صلوات در محمد وآل. سن لیجیے ایک اور صلوات در محمد وآل. ایک صاحب تھے رسول اللہ تشریف فرما تھے، پیغمبر کے سامنے ایک صاحب لگے تعریف کرنے. ارے یار حسن واسطی کیا شعر ہے تمہارا، میرے خیال میں فیض آباد سے تم سے بڑا شاعر کوئی نہیں ہے. ہمیں پاشا بھائی یہ اعظم خان وغیرہ بنا کریں، جو بات آپ کے اندر ہے وہ میرے خیال میں یہ ایم ایل اے بھی ہو چکے ہوا کریں گے، مگر آپ سے بڑھیا کوئی سی ایم نیتا ویتا ہے نہیں. ایسے ہی اپنا پھینک رہے تھے پیغمبر کے سامنے. پیغمبر نے فرمایا ویحک، وائے ہو تیرے اوپر، قطعت عنق صاحبک لو سمعها ما افلا. اللہ کی مار تیرے اوپر، تو نے تو اس کا قتل کر ڈالا. اگر تیری بات کو یہ یقین کر لے تو یہ زندگی میں پار نہیں ہو سکتا، بیچارہ فائدہ نہیں ہو سکتا اس کو. لہذا روایت کہتی ہے ایاکم والمدح فإنہ الذبح. خبردار بیجا تعریف کرنے سے بچو، کسی کی بیجا تعریف کرنا اس کے مرڈر کے برابر ہے. صلوات در محمد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آدمی برباد ہو جاتا ہے بھائی. اچھے خاصے ہم اپنے کو کیا تھے سمجھ رہے، 4 لوگوں نے پھینک دیا، ارے وسیع صاحب کے اندر ایٹھن آ گئی، ختم ہو گئے وسیع صاحب. یہ جانتے ہیں یہ ہے پیغمبر کا فرمانا، یہ بیجا مدح قتل کے برابر ہے. چنانچہ ایسے ہی ایک صاحب اور تھے، وہ بھی لگے تعریف کرنے رسول اللہ کے سامنے. پیغمبر نے فرمایا اقرت الرجل اقرک اللہ. تو نے مار ڈالا بیچارہ، اللہ تم کو مارے. تو اس کا مطلب یہ ہے تہمت کے ساتھ ساتھ جس کو ہم بہت بڑھیا کام سمجھتے ہیں بیجا تعریف یہ بھی گناہ ہے. چنانچہ ایک جگہ اور فرماتے ہیں
पैगंबर के लौ मशा रजुलुन इला रजुलिन बिसैफिन मुरहफिन कान खैरन लहू मिन अन युथना अलैहि फी वजह। अगर आदमी तलवार लेकर के हसन वास्ती के सामने वसी साहब तलवार लेके लड़ने चले गए होते, ये हसन वास्ती के लिए ज्यादा बेहतर था बजाय उसके कि इतनी तारीफ कर दी कि हसन वास्ती अपनी औकात भूल गए, वसी हसन अपनी हैसियत भूल गए। इसलिए कि वो वक्ती था, जख्म वख्म लगता ठीक हो जाते, लेकिन तुम्हारी बेजा तारीफ से जो वसी हसन के अंदर घमंड पैदा हुआ है वो जहन्नम में पहुंचाए बगैर दम नहीं लेगा वसी हसन को। सलवात बर मोहम्मद। समझ में आया आपके? चुनांचे एक जगह और पैगंबर फरमाते हैं एहफद तुराब फी वजूहिल मद्दाहीन, जो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी तारीफ में उसके मुंह में जो है धूल झोंक दो। जब मैं जो हूं मुझको पता है। और इसीलिए बाज बुजुर्गों के लिए मिलता है कि जब उनके मुंह पे तारीफ होती थी तो अकेले में जाते थे, पालने वाले मैंने नहीं कहा था उससे मेरी तारीफ, मैं क्या हूं मुझको पता है और उसके कौल का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। ये तो हो गया साहब हसन वास्ती जैसे शायर अहले बैत की तारीफ करने का हशर, वसी हसन जैसे लोगों की तारीफ करने का हशर। वसी हसन तो खैर बेहूदे आदमी, वसीम साहब जैसे ढंग के आदमी की तारीफ का ये नुकसान है कि कत्ल के बराबर है। और अगर कोई गुंडों बदमाश की तारीफ करना शुरू कर दे, अरे भैया 4 कत्ल कर चुके हैं, अरे भैया आपसे बढ़िया कौन है कायनात में। मालूम है आपको एक रिवायत बहुत मशहूर है, शायद सुना होगा आपने, अर्श हिलता है। हसन भाई याद है कौन सी वो है? कब अर्श लरसता है? जब तलाक होता है ना? वैसे ही हदीस यहाँ है, वसीम भाई फरमाते हैं इज़ा मुदिहल फाजिर इह्तज़्ज़ल अर्श व ग़ज़िबर रब, जब किसी बदकार की तारीफ होती है अर्श लरस जाता है, खुदा गज़बनाक हो जाता है। सलवात बर मोहम्मद व आल। अपनी चंद दिन की दुनिया के लिए आपसे बढ़िया कोई नहीं भैया। अल्लाह का आसमान हिलता है, खुदा ना बंदे को खुश करने के लिए खुदा को नाराज करना कहाँ कि ये वो गुनाह है छोटे छोटे जिसको हम महसूस नहीं करते। गीबत तो महसूस करते हैं, ये वो है जिसको हम महसूस नहीं करते और हमसे ये गुनाह नहीं बस हो जाता है। क्या करें तब, क्या करें? तो उसमें भी आधा घंटा चलेगा क्या करें में, लेकिन बहुत वक्त नहीं लूंगा। जनाब लुकमान ने अपने लड़के को एक नसीहत की थी, कहने लगे यार सबसे बढ़िया काम ये चुप रहा और बिला कुछ किए की इबादत 2 ही तो है कि जो बगैर किए सवाब मिलता है। मौला ने शायद बताऊं वो कौन सा अमल है जो बगैर किए सवाब कहाँ मिले? लोगों ने कहा मौला बगैर किए कैसे मिल जाएगा? फरमाया 2 चीज है, जहां कुछ करना नहीं हो सवाब है। कहा मौला क्या? कहा एक खुश अखलाकी, दूसरी खामोशी। सलवात, बिला किए सवाब मिलता है। चुनांचे जनाब लुकमान ने अपने फर्जंद को वसीयत की थी, अपने फर्जंद को नसीहत की थी। फरमाते हैं बेटा, गुलरेज भाई तवज्जो है ना, अजब जुमला है वाकई। कहते हैं बेटा इन कुंत ज़अमत अन्नल कलाम फिद्दा, बेटा अगर तुम ये समझते हो कि बोलना चांदी है तो ये भी याद रखना कि चुप रहना सोना है। सलवात बर मोहम्मद आल। बस चंद जुमले मसाइब के और ख़त्म दुआ। सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा का बयान इसलिए भी मुनासिब है कि एक मोमिना के ईसाले सवाब की मजलिस है। जाहिर सी बात है कि जनाब फातिमा कल भी मजलूमा थी, आज भी मजलूमा है। यही शव्वाल का महीना है 8 शव्वाल को, कि जब शहजादी के रोज़ों को, शहजादी क्या अइम्मा बकी, तो वो कल भी मजलूमा थी, आज भी मजलूमा है। आदमी गौर करे। वसीम भाई हम लोगों से ज़्यादा यहीं करीब में है ना, अकबरपुर के आगे जाइए किछौछा में कभी गए हैं ना हसन भाई? गए होंगे। कितना ज़बरदस्त सड़क से दिखता गुंबद बना हुआ। कौन है? किसी पैगंबर की कब्र है? किसी नबी की कब्र है? आम उम्मती है। अगर आम उम्मती है तो भी, और कहते हैं कि सैयद, अगर सैयद है तो फातिमा की औलाद हुए ना।
آج امتیوں کی قبر پر گنبد ہے، اولاد کی قبر کی چوچا تو چھوڑیے، ادھر اجمیر میں کیا ہے، ان لوگوں کو چھوڑیے بھائی، کربلا جائیے، کربلا میں کون ہے؟ امام حسین نا، سونا لدا ہوا ہے، امام رضا علیہ السلام سونا لدا ہوا، امتیوں کی قبروں پر گنبد بنے. اپنی اولاد کی قبروں پر سونا. لیکن آج بقی میں فاطمہ زہرا کی قبر پر ایک شمع جلانے والا کو. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ فاطمہ جو کل مظلومہ تھی وہ آج بھی مظلومہ ہے. یا اللہ بحق مظلومیت زہرا، خدا ان دشمنان فاطمہ کو نیست و نابود فرما. ائمہ بقی حضرت زہرا کے روضوں کی تعمیر کی سبیل فراہم فرما. واقعاً کبھی کبھی سوچتا ہے آدمی کہ یہ لوگ بیوقوف تھے، پاگل تھے، گدھے تھے، احمق تھے، یا دنیا داری نے اندھا کر دیا تھا. کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کہیں ان کے لیے. کیوں؟ فاطمہ بابا میرا عقد علی کے ساتھ ہوگا، ہاں میرا مہر جو چاہو مانگ لو. کچھ نہیں بابا، بس اتنا حق مل جائے کہ کل کو میدان قیامت میں آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کر سکو. ادھر شہزادی کی زبان سے فقرہ نکلا، ادھر جبرائیل آ گئے. خدا ضمانت لیتا ہے یا رسول اللہ، کل کو فاطمہ کو حق ہوگا جس کی چاہے شفاعت کریں. جس فاطمہ کو امت سے اتنا لگا کہ جس نے اپنے مہر میں امت کی شفاعت مانگی، اس فاطمہ کو اپنی نجات کا ذریعہ بنانا چاہیے تھا نا، اپنی بخشش کا ذریعہ بنانا چاہیے تھا نا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا تھے، پاگل تھے، دیوانے تھے، احمق تھے، گدھے تھے، کہ جس فاطمہ کو نجات کا ذریعہ بنانا چاہیے تھا، اس فاطمہ کے دروازے پر آگ، اس فاطمہ کے دروازے پر لکڑی، اور یہی نہیں، آ کر کے دق الباب کیا گیا. آئیں دروازے کے پاس، کیا ہے؟ علی کو گھر سے نکالو. جناب فاطمہ نے ایک جملہ کہا کہ شاید اب سے ان کو احساس ہو جائے کہ کیا کر رہے ہیں یہ. کہ علی تو نہیں آئیں گے. ان لوگوں نے کہا کہ علی نہیں آئیں گے، ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. جو جملہ ہے بی بی کا کہ شاید اب ہوش آ جائے ان کو. فرماتی ہے کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ اور جو تاریخ نے جملہ لکھا ہے وہ یہ کہ ایک شخص نے کہا وَإِن ہوا کرے، اور صرف کہا نہیں، آگ لگا دی. آگ لگا دی گئی. جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا، روایت کہتی ایک شخص آگے بڑھا اور اتنی طاقت سے، پوری قوت سے، زور سے، پیروں سے اتنی زور کا دھکا مارا ہے کہ تاریخ کہتی دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بی بی کے سینے پہ لگا. پیچھے دیوار ہے، سامنے سے دروازہ ہے. کچھ دیر تک دروازے کو دبائے رکھا ہے نا. نتیجہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ میں نے نہیں پڑھا ہے کسی کتاب میں، اس میں میری نظریں دیکھ رہی ہیں، بہت سے سید ہیں. ہمیں سید نہیں چلائے گا اپنی ماں کے غم میں تو کون چیخے گا؟ مرحوم علامہ کمپانی آیت اللہ العظمہ، مراجع میں آیت اللہ کمپانی، ان کا مرثیہ ہے جناب فاطمہ پر. اس کا ایک شعر ہے، میں نے کہیں روایت میں نہیں دیکھا، لیکن یہ بھی ہے کہ اتنا بڑا عالم دین بغیر روایت دیکھے انہوں نے یہ شعر نہیں کہا ہوگا. شعر سن لیجئے آپ ان کا مرثیہ کا ایک. فرماتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةُ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ. میں تم کو کیا بتاؤں کہ کیل کا قصہ کیا ہے، اس سینے سے پوچھو جس مطلب کیا ہوا؟ شاید دروازے میں کوئی کیل تھی
جب دروازہ آ کے بیوی کے سینے پہ لگا ہے تو وہ کیل شہزادی کے سینے میں در آئی ہے. کون بیان کرے گا کتنی اذیت ہوئی, کون بیان کرے گا کتنی تکلیف ہوئی. اللہ اکبر. چنانچہ کچھ دیر تک ان لوگوں نے دروازے کو دبائے رکھا, پھر کچھ دیر کے بعد یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے. روایت کہتی ہے جب شہزادی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائی نا تو اپنا درد نہیں یاد ہے, اپنا غم نہیں. روایت کہتی ہے جیسے در و دیوار کے بیچ سے نکل پائیں, آن کے مولا کے سامنے سینہ سے ساری دنیا کے لیے فاطمہ کی یہ سیرت نمونہ عمل ہے کہ نہیں. آ کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی. اب مت پڑھو وصیہ سے, اب مت پڑھو. کیوں؟ کہ تمہیں نے تو کہا اس میں کچھ اولاد فاطمہ بھی ہے, شاید برداشت نہ کر پائے. میں نے کہا میں پڑھوں گا. کہا کیوں پڑھو گے؟ کہا اس لیے کہ میرے امام نے کہا ہے بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے, ورنہ یہ روایت خدا کی قسم بیان کے لائق نہیں ہے. پڑھو بتو. جیسے ہی در و دیوار کے بیچ سے نکل پائی, روایت کہتی ہے آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی کہ اتنے میں یا رسول اللہ فریاد ہے آپ سے. آ کے امیر المومنین کے سامنے کھڑی ہو گئی. ایک شخص نے تلوار نکال لی, تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر اتنی زور کی ضرب لگائی کہ کہتے شہزادی کی چیخ نکل پڑی, یا فزت خذینی لقد سقطت ما فی عشاء. فضہ مجھے پکڑ لو, فضہ مجھے سہارا دے دو, میرا بچہ مر گیا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مولا چیخ پڑے یا فزتو ادرکی مولا تکی. ارے فضہ دوڑو اپنی بی بی کی خبر. خدا خدا میں بھی پڑھتا ہوں, میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحومہ صابرہ جعفری بنت ابو الحسن صاحب مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما. یا اللہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.